بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس میں دعا کی قبولیت کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص دعا ایسی ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آگے چل کر میں آپ کو وہ خاص دعا بتاؤں گی جو رمضان میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا لیکن اب جہنم میں ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: قرآن پاک سب سے پہلے کس جانور کی کھال پر لکھا گیا تھا؟ جواب: اونٹ کی کھال پر۔ سوال: بیوی کتنے دن بعد میکے جا سکتی ہے؟ جواب: شوہر کی اجازت سے کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ سوال: چہرے پر نور لانے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جواب: ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور 3 بار چہرے پر پھیر لیں۔ سوال: کون سا سجدہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے، چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ سوال: کس دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے؟ جواب: جو بچہ جمعے کے دن پیدا ہوتا ہے وہ ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کن کے لیے کھولے جائیں گے؟ جواب: وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کتنے سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: 80,000 سال تک۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہیں دنیا کی سب زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت اور سکون اور خوشحالی۔ سوال: دنیا سے سب سے پہلے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب: چیونٹیاں۔ سوال: کتنے سال اذان دینے والا شخص جہنم سے نجات پا لیتا ہے؟ جواب: 40 سال تک اذان دینے والا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس شخص کو معاف نہیں کرتا؟ جواب: جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے۔ سوال: دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔ سوال: کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے؟ جواب: گدھا۔ سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ جواب: شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ جواب: غریبوں کی مدد کرنے والے پر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانی کتاب تورات کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کس صحابی نے شروع کروائی تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ جواب: فلسطین سے۔ سوال: مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: 3 کپڑوں پر۔ سوال: مسلمان عورت کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: 5 کپڑوں پر۔ سوال: خواتین میں قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ کون تھی؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب:
2697 بار۔ سوال: رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے رزق تیز بارش کی طرح آتا ہے؟ جواب: جو شخص رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سورۃ القدر 21 بار پڑھے گا، اس کی روزی میں اتنی تیزی سے برکت ہوگی جتنی تیزی سے اونچائی سے پانی گرتا ہے۔ سوال: کون سی سورت کی تلاوت کرنے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ رحمان کی۔ سوال: کون سی سورت کی روزانہ تلاوت کرنے سے جلد شادی ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ مزمل کی۔ سوال: کون سے مذہب میں بھائی بہن آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ جواب: پارسی مذہب میں۔ سوال: عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب: مردوں والا لباس۔ سوال: کھانے کے شروع اور آخر میں کون سی چیزیں کھانا مسنون ہیں؟ جواب: میٹھی یا نمکین چیزیں۔ سوال: انسان کی کون سی نیکی اسے بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ کرنا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خیرات کرنے سے۔ سوال: کیا غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا لازم ہے؟ جواب: لازم نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے کون سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب: دینی ماحول۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال: موت سے قیامت تک کے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ کہتے ہیں۔ سوال: کس ملک کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: فلسطین کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: جنوب کی طرف۔ سوال: کس عورت کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ جواب: شوہر کی نافرمان عورت کو۔ سوال: حمل کے دوران عورت کون سی سورت پڑھ لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ یوسف۔ سوال: وہ کیا ہے جس کو کھانے اور کھلانے والا دونوں لانتی ہیں؟ جواب: سود کھانے اور کھلانے والا دونوں لانتی ہیں۔ سوال: کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب: برے خواب شیطان کی وجہ سے آتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: دل گناہ کرنے سے کالا ہو جاتا ہے۔ سوال: کون سی چیز کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام مال کا لقمہ کھانے والے کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچائی پر چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: نیچے اترتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال: بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ سوال: بتائیں کہ کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟
جواب: اللہ پاک کا ذکر اور خیر و خیرات کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق کون سا رشتہ ماں کے درجے میں ہے؟ جواب: خالہ ماں کی بہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے میں فرمایا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے قتل کیا؟ جواب: قوم سمود کے ایک بدبخت شخص نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سود کھانے والے کی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کس نبی کی یاد میں کی جاتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ سوال: خواب میں کسی مردہ شخص کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ جواب: یہ کسی اہم پیغام یا دعا کی ضرورت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر مردہ خوش ہو تو یہ اس کے اچھے حالت کی نشانی ہے، اور اگر پریشان ہو تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال: حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ سوال: مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی؟ جواب: مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ جواب: 30,000 جنات نے مکمل کیا۔ سوال: نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال: کس وقت کو ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ سوال: موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب: 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے کس پیغمبر نے اپنے بچوں کے ختنہ کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: 599 سال عمر تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کس نے رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سوال: دعا مانگنے کے آداب کون سے ہیں؟ جواب: نمبر 1، دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ نمبر 2، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا۔
نمبر 3 ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ نمبر 4 دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5 عاجزی اور دل کی گہرائی سے دعا کرنا۔ نمبر 6 خشوع وضو کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 7 ظاہری طور پر دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ سوال: رمضان میں کی گئی ایک خاص دعا جو فوراً قبول ہوتی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ جواب: رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس میں دعا کی قبولیت کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت ایسا ہے جب دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور وہ ہے افطار کے وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، یعنی جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ افطار کے وقت مانگی جانے والی خاص دعا یہ ایک بہترین دعا ہے جو آپ افطار کے وقت مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو ہر چیز کو محیط ہے کہ تو مجھے بخش دے۔